بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، دنیا آخرت میں اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے غزوہ بدر کا ذکر کیا تھا، پھر قرآن پاک سے ثابت کیا تھا غزوہ بدر کو، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو پہلی جنگ میں کیا کیا میں نے انعامات دیے، اور کس طرح میں نے ان کی مسلمانوں کی 313 مسلمانوں کی مدد فرمائی، صحابہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر تو ہو گئی، مسلمانوں کو فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ اب اس کے نتائج کیا نکلے؟ بدر کے معرکہ نے مذہبی اور ملکی حالات پر گون اگوں اثرات پیدا کیے، اور حقیقت میں اسلام کی ترقی کا قدم اولین تھا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے رؤساء، جن میں سے ایک اسلام کی ترقی کی راہ میں صد اہم تھا، فنا ہو گئے۔ عتبہ اور ابو جہل کی موت نے قریش کی ریاست عامہ کا تاج ابو سفیان کے سر پر رکھ دیا، جس سے دولت اموی کا آغاز ہوا۔ لیکن قریش کی اصلی زور و طاقت کا معیار گھٹ گیا۔ مدینہ میں اب تک عبداللہ بن ابی سلول اعلانیہ کافر تھا، لیکن اب بظاہر وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا، اب وہ مسلمان بھی ہو گیا، وہ جی میں مسلمان ہوں جی۔ وہ تمام عمر منافق رہا اور اسی حالت میں جان دی۔ بہت بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی، بہت بڑا منافق جیسے کہتے ہیں نا۔ قبائل عرب جو سلسلہ واقعات کا رخ دیکھتے تھے، اگرچہ رام نہیں ہوئے لیکن سہم گئے۔ ان موافق حالات کے ساتھ مخالف اسباب میں بھی انقلاب شروع ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کفر خاموش ہو گیا، نہ نہ نہ، کفر تو شروع دن سے کبھی نہیں خاموش ہوا۔ مسلمان اکیلی ایک طاقت ہے، کفر کی ایک تو طاقت بھی بہت زیادہ، اور کفر میں نسلیں بھی بہت ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت مسلمان ایک ہیں، کفار میں یہود ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بت پرست ہیں، بدھ مت ہیں، دہریے ہیں، سکھ ہیں، پتہ نہیں کون کون سے مذاہب ہیں۔ کفر بہت سارا ہے اور اس کی اقسام بھی بہت ساری ہیں۔ مسلمان ایک ہے۔ یہود سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ ہر معاملہ میں یکسو رہیں گے، لیکن اس فتح نمایاں میں ان میں حسد کی آگ بھڑکا دی اور وہ اس کو ضبط نہ کر سکے۔ ان کو جیلس بڑی ہوئی کہ مسلمانوں 313 بندوں کی وجہ سے جناب علی فتح ہو گئی ہے، اتنے تھوڑے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہودی اس طاق میں تھے کہ مسلمان اب بھی آئے تو اب بھی آئے، شکست کھا کے دوڑتے ہوئے واپس آئیں گے مدینے میں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بڑے بڑے کافروں کو، بڑے بڑے سپہ سالاروں کو قتل کر کے واپس آ رہے ہیں، اور اچھا بھلا ساز و سامان لے کر واپس آ رہے ہیں، قیدیوں سمیت واپس آ رہے ہیں۔ وہ ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ اس کی تفسیر یہود کی واقعات بالتفصیل آئے گی آگے۔ قریش کو پہلے صرف حضرمی کا رونا تھا، یعنی کہ وہ جو قتل نہیں ہو گیا تھا۔ بدر کے بعد ہر جگہ گھر میں ماتم کدہ تھا، اور مقتولین بدر کے انتقام کے لیے مکہ کا بچہ تیار ہوا پڑا تھا۔ چنانچہ سوئک کا واقعہ اور احد کا معرکہ اسی جوش کا مظہر تھا۔ غزوہ سوئک ذی الحجہ 2 ہجری۔ ابو سفیان اب قریش کا رئیس تھا، یعنی کہ بادشاہ سمجھ لیں، حکمران سمجھ لیں، لیڈر سمجھ لیں، اور اس منصب کا سب سے بڑا فرض غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ اس نے بدر سے مشرکین کی واپسی پر منت مانی تھی کہ جب تک مقتولین بدر کا انتقام نہ لے لے گا، غسل جنابت کرے گا، نہ سر میں تیل ڈالے گا۔ چنانچہ 200 شتر سواروں کے ساتھ مدینہ پر بڑھا۔ یہود کی نسبت معلوم تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مدد دیں گے، اس لیے پہلے حی بن خطب کے پاس گیا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ مایوس ہو کر سلام بن مشکم کے پاس آیا۔ وہ یہود بنی نصیر کا سردار تھا، تجارتی خزانہ اسی کے زیر اہتمام رہتا تھا۔ اس نے بڑے جوش سے استقبال کیا، خوشگوار کھانے کھلائے، شراب پلوائی، مدینہ کی مخفی راز بتائے۔ صبح کو ابو سفیان حملہ آور ہوا، جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ غریز نام کے جگہ کے اوپر حملہ آور، ایک انصاری کو جن کا نام سعد بن عمرو تھا، قتل کیا۔
چند مکانات اور گھاس کے انبار جلا دیے۔ ان باتوں سے اس کے نزدیک قسم پوری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کیا۔ ابو سفیان کے پاس رس کا سامان صرف ستو تھا۔ گھبراہٹ میں ستو کے بورے پھینکتا گیا اور جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی میں ستو کو سوئک کہتے ہیں، اس لیے یہ غزوہ سوئک کے نام سے مشہور ہے، ستو، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک جنگ ہوئی، معمولی سی، جس میں مسلمانوں کو یہ نقصان ہوا کہ ایک صحابی شہید ہو گئے اور گھاس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پڑا ہوا تھا مسلمانوں کے پاس، وہ اس نے اسے آگ لگا دی، ابو سفیان۔ اس ٹائم یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کی شادی ذی الحجہ دو میں۔ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور ان میں سے پھر حسن و حسین پیدا ہوئے جو جنت کے سردار ہیں، شہزادوں، جنت کے نوجوانوں کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھیں، ان کی عمر 18 برس کی ہو چکی تھی اور شادی کے پیغام آنے لگے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے جرأت کی، ان کو بھی آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب نہیں دیا بلکہ وہی الفاظ فرمائے، لیکن بظاہر یہ روایت صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر نے صحاب میں ابن سعد کی اکثر روایتیں حضرت فاطمہ کے حال میں روایت کی ہیں، لیکن اس کو نظر انداز کر دیے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت کی، وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حتیمہ زرہ کیا ہوئی جنگ بدر میں جو آپ کے ہاتھ آئی تھی؟ غرض کی کہ وہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ ناظرین کو خیال ہوگا کہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن اگر وہ اس کی مقدار جاننا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ صرف 400 روپے۔ 100 روپے، 400 روپے زرہ کی سوا اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور بسیدہ یمنی چادر تھی، بس یہی کچھ تھا۔ یہ شہنشاہوں کے حال ہیں، دیکھیں جن کے لیے کائنات بنی ہے وہ کیا دے رہے ہیں مہر میں؟ ایک زرہ اور بھیڑ کی کھال ہے اور ایک بسیدہ، اور آج کل پھر خود کا دیکھ لیں کہ یہ کیا صورتحال ہے ہماری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ زہرا کے نظر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری کے متعدد مکانات تھے جن میں سے وہ کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان ہی میں سے کوئی ایک مکان دلوا دیں۔ آپ نے فرمایا کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہاں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، خدا کی قسم میرا جو مکان آپ سے ہم لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں چلی گئی۔ شہنشاہ کو نین نے سیدہ عالم کو جہیز دیا۔ اب وہ ذرا سنیں جہیز میں کیا تھا، اور پھر ہم اپنی طرف بھی دیکھیں کہ ہم جہیز میں کیا کچھ دیتے ہیں۔ لوہا لکڑ۔ اچھا، سیدہ کو کیا جہیز میں ملا؟ بان کی چرپائی، چمڑے کا گدا جس کی اندر روئی کی بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے تھے۔ اس کی ٹوٹل قیمت لگائی جائے تو میرے میں جرأت نہیں ہے کہ میں اس کی قیمت لگاؤں۔ ان چیزوں کا ہدیہ کیا تھا۔ اور ہماری طرف بھی دیکھیں کہ بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہ دینا، زمین مکان نہ دینا، اور کیا دینا؟ لوہا لکڑ، سونا، ڈبل بیڈ، بہترین فرنیچر، کچن کا سامان، پیٹیاں، گدے، تلائیاں، رضائیاں،
اور کیا کہتے ہیں پنکھے، کولر، چارپائیاں، واشنگ مشین، فریج، ٹی وی اور اس طرح کے آئٹم جناب بری ہم دے دیتے ہیں اور اگنوں کے ہم گھر بھر دیتے ہیں، اور بس اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے کہ بس جی جس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے، جہیز کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ ہم لوگ دے دیتے ہیں، اور جس چیز کا قرآن پاک میں بار بار ذکر ہے کہ اپنی بچیوں کے حقوق دو، اپنی بچیوں کو زمین دو، وہ نہیں دیتے۔ تو آپ سے سامنے بہت تھوڑا انتہائی ضرورت سے بھی کم چیزیں آپ سے سامنے دی۔ اگر ہم یہ کام شروع کر دیں نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، جہیز کی لعنت سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لاکھ روپے کے اندر ہماری بچی کی شادی ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے گورنمنٹ کو چھوڑیں، ہر کام گورنمنٹ پہ نہ ڈالے کریں، ہر کام گورنمنٹ کرے۔ آپ کا اپنا بھی مان ہے، آپ اپنی 6 فٹ کے اندر نا، ہم لوگ اپنے 6 فٹ کے اندر اپنی گورنمنٹ بن جائیں، کہ ہم ایک عہد کریں کہ ہم 2030 تک، 2023 ابھی چل رہا ہے، 2030 تک اپنی بچی کی شادی 1 لاکھ روپے کے اندر کریں گے، اور جہاں سے بچی لے کے آئیں گے، یعنی کہ اپنے بیٹے سے کی شادی کریں گے یا اپنی شادی ہم کریں گے، تو وہ بھی ان کو بتائیں گے کہ ٹوٹل خرچہ آپ کا 2030 تک جو ہے، جو شادیاں ہوں ان کا خرچہ جو ہے وہ 1 لاکھ کے اندر آپ نے کرنا ہے، 1 لاکھ سے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں لگانا۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ کام آسان نہ ہو جائے کہ غریب آدمی 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈال کے اپنی بچی کی شادی کر لے۔ ہم لوگوں نے خرچے کر لیے ہیں، یقین کریں کہ نارمل شادی جو ہے آج کل بالکل نارمل شادی 10 لاکھ روپے میں ہو رہی ہے۔ یہ میں بہت نارمل کی بات کر رہا ہوں۔ 3 تولے سونا ڈالو تو 7-8 لاکھ روپے کا تو صرف سونا ہے، باقی 3-4 لاکھ کا جہیز آ رہا ہے، 2-2.5 لاکھ کا فرنیچر ہے، 2-2.5 لاکھ کا برتن ہے۔ کدھر بات چلی؟ غریب بندہ، اس کی 4 بچی ہیں، چلو ایک ہی ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ 12 لاکھ وہ کہاں سے لائے؟ کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کچن نہیں پورا پڑ رہا، کہاں سے لائے وہ پیسے 12 لاکھ روپے؟ غریب بندہ بچی پیدا کر کے اس نے کفر کر دی ہے۔ جب میں سب سے پہلے اپنے سے شروع کروں گا، اپنی ذات سے شروع کروں گا نا جب، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی چلائے گا یہ سلسلہ۔ اور ولیمے میں صرف 1 ڈش ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ سالن دو، گوشت دو اچھے والا، 4 روٹیاں دے دو، نان دے دو، چاہے آپ ساتھ میں جناب بری 1 پلاؤ دے دو، بیچ میں اچھی بوٹیاں ہوں، اچھے چاول ہوں، اچھا بیچ میں نظام ڈلا ہوا ہو، اور ساتھ 1 کپ ہو، سردیوں میں 1 کپ ساتھ چائے کا ہو، اور گرمیوں میں 1 ساتھ بوتل ہو، سادہ پانی، بوتل، اور بہترین قسم کی بریانی ہو، مٹن پلاؤ ہو، یا کیا کہتے ہیں قورمہ پلاؤ، جس طرح آپ کو اللہ توفیق دے، وہاں اگر ہو 1 ڈش، گرمیوں میں ساتھ میں بوتل اور سردیوں میں ساتھ میں قہوہ ہو یا پھر چائے ہو، تو یہ کام ٹھیک نہیں؟ 15 20 قسم کی ڈشیں قرضے لے کے بڑے بڑے حالوں میں شادیاں اور لٹن پٹن، اور پھر کیا کہتے ہیں ہمارے اوپر حالات پر دیکھ لیں آپ۔ ایک شادی جو ہم لوگ کرتے ہیں اس میں 10 شادیاں ہو سکتی ہیں، 10 نہیں تو 5 2 تو ہو سکتی ہیں یار، ایک اپنی ایک کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتا ہے بندہ۔ بات پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے اس بات کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ غیرت پیدا کرے، ہم اپنے بچوں کی اپنی شادی کریں، ساتھ کسی غریب کی شادی کر دیں، اس کی بیٹی بھی ساتھ ہی اٹھا دیں، پھر مزہ آتا ہے۔ اچھا، تو ہم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ جب نئے گھر میں جا بسیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازہ پر کھڑے ہو کر اذن مانگا، یعنی کہ اجازت مانگی، پھر اندر گئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور بازوں پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے اول تر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ ہاں جی،
اپنے خاندان میں سب سے اول شخص جو ہے، سب سے اچھا جو شخص تھا، افضل شخص جو ہے، اس سے میں نے تمہاری شادی کی ہے بیٹا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے والد صاحب نے سب سے افضل ترین شخص سے آپ کی شادی کی ہے۔ آج کل افضل ترین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاؤں کے نیچے گاڑی ہو، جس کے بنگلے ہوں، جس کی جناب علی عیاشی بدماشی کا سامان ہو، وہ افضل ترین ہوتا ہے۔ اور جو بیچارہ غریب ہو مگر دیندار ہو، داڑھی رکھی ہو اور جناب علی مولوی ٹائپ ہو، کہتا ہے چل رہی ہے یہ تو مسیتی بڑا رہندا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنے دین کا داعی بنائے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس میں 30 سال تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتے ہیں۔ 30 سال جاگ کے گزارنی ہے، 30 سال سو کے گزارنی ہے۔ اس میں سے 15 سال نابالغی کے نکال، بچپنے کے نکال، اور پیچھے بچتا کیا ہے میرے بھائی؟ 15 سال کی جناب علی بچپنا ہے، 15 سال کا بڑھاپا ہے، 30 سال یوں گزر گئے، رہ گئی 30 سال کی زندگی۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل 60 سال ہماری زندگی ہے۔ جو 30 سال ہمارے رہ گئے، اس میں سے 15 سال سو کے گزارنے اور 15 سال جا کے گزارنے، 15 سال دن ہے اور 15 سال رات ہے۔ ان 15 سالوں میں بھی یقین کرو، اللہ کی قسم ہے، یقین کرو، سب سے پہلے تو میں گندا ہوں، باقی کو چھوڑے رہنے دے۔ تو ہم لوگ قسم سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں، بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں، سچی بات، بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ صحابہ کرام کے تو واقعات پڑھتے ہوئے بھی قسم سے نہ شرم آتی ہے، سچی جو بات ہے نا، اس طرح لگتا ہے کہ بس پڑھتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان کے سامنے چلے گئے تو وہ تو کچھ نہیں کہیں گے، وہ تو اتنے افضل لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں کیا کہنا ہے، مگر ہمیں خود شرم آئے گی۔ دیکھو ان لوگوں کی قربانیاں دیکھو اور ہماری قربانیاں دیکھو، قربانیاں کیا، ہماری زندگی دیکھو۔ اگر وہ اٹھ کے دوبارہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ چند لمحوں کے لیے زندگی دے، وہ دیکھیں، وہ کہیں ابھی بھی تم لوگ مشکل میں ہو، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، گاڑیوں میں تم آتے ہو جاتے ہو۔ ہم لوگ جو سالوں کا سفر کرتے تھے وہ تم گھنٹوں میں کرتے ہو ہیں جناب علی، اور ابھی بھی تم لوگوں کے لیے دین مشکل ہوا پڑا ہے۔ نہ تم لوگ جنگیں لڑنی ہیں تم لوگوں نے، نہ تم لوگوں نے بڑے بڑے اسلام کی خاطر سفر کرنے ہیں، نیٹ تم آن کرتے ہو، سارا دین نیٹ کے اوپر تم لوگوں کا پڑا ہوا ہے، مسجدیں، نہ تم لوگوں نے کبھی جہاد کی ہے، نہ تم کسی کے پاس گئے ہو دین سیکھنے کے لیے، دین تمہارے گھروں میں موجود ہے، ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے، اور تم لوگوں نے دین کو اتنا مشکل بنایا۔ قسم سے وہ لوگ تو بڑے پریشان ہو جائیں، وہ کہیں یار تم لوگ تو جنت میں بیٹھے ہوئے ہو، بٹن آن کرتے ہو ہوا آنے لگ پڑتی ہے، بٹن آن کرتے ہو گرم ہوا آتی ہے، بٹن آن کرتے ہو ٹھنڈی آتی ہے، رات کو تم لوگوں کا دن ہوتا ہے کہ بٹن آن کرتے ہو لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ جو تم لوگوں کو سہولتیں ہیں تو پرانے دور میں فرعون کو بھی یہ سہولتیں نہیں تھی، کیسوں کسرا کے بندوں میں بھی اس طرح روشنی نہیں ہوتی جس طرح تم لوگوں کے غریب بندے 20,000 25,000 تنخواہ والے بندے کے گھر میں جو سہولتیں موجود ہیں۔ اللہ کے بندہ تم لوگ کر رہے کیا ہو؟ اچھا تو میرے دوستو آگے پھر چلتے ہیں۔ واقعات متفرقہ، مورخین کے بیان کے مطابق اسی سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، صدقہ عید الفطر کا حکم بھی اسی سال جاری ہوا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں صدقے کے فضائل بیان فرمائے، پھر صدقہ کا حکم دیا۔ عید الفطر کی نماز بعد جماعت عیدگاہ میں اسی سال ادا فرمائی، اس سے پہلے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ ارباب سیر کی ترتیب کے مطابق غزوہ بنی قینقاع کا ذکر بھی اسی سال کے واقعات میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اتصال و تسلسل واقعہ کی بنا پر آئندہ مذکور ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غزوہ ہوا تھا بنی قینقاع، لیکن اس کا ذکر پھر ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ تو یہ آج ہمارا سبق تھا، پھر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے غزوہ احد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش جو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ تو میں ذرا کھلا ڈلا آدمی ہوں، کسی ٹائم تھوڑی سی گفتگو کر دیتا ہوں، کبھی تھوڑی سخت نکل جاتی ہے زبان سے، کبھی میٹھی نکل جاتی ہے، کوئی آواز کی لغزش، کوئی لفظوں کی لغزش ہو، کوئی مجھ سے غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے معاف فرمائے، پھر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سے میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے دل کے اوپر کوئی بات لگی ہو۔ ہاں اگر آپ میرے باتوں سے، میرے الفاظ سے محظوظ ہوتے ہیں یا آپ عبرت پکڑتے ہیں یا آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات میری بری لگ جاتی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیوں کا کامرانیاں عطا فرمائے، اور آپ کو جب زندہ رکھے تو پھر ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب وقت آخرت آپ کا آئے
تو پھر آپ کی زبان کے اوپر یہ کلمہ جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔